ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وما هن يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تعريف توصيف کبریائی خدائی عظمت و بزرگی حمد و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ایک وقت پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے رازق مدبر اور پالنہار ہے وہی اللہ رب العالمین جو مشکل کشا اور حاجت روا ہے وہی اللہ رب العالمین جس کے لیے ہر قسم کی عبادات ہیں وہی اللہ رب العالمین جو لوگوں کی دلوں کو بناتا ہے اور وہی اللہ سبحانہ و تعالی جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یقیناً وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی ہم جتنی بھی بڑائی بیان کر لیں وہ کمی رہے گی اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ تبارک و تعالی سے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء کرام پر
عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبی سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے بڑی محنت اور مشقت کا سامنا کرتے ہوئے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، میرے بھائیوں، آغاز کرنے سے پہلے پھر آپ سے اپیل ہے کہ مسجد میں جب بھی آپ آئیں تو مسجد کا حق ادا کرنا نہ بھولیں، چاہے امام کے پہلے آئیں چاہے امام کے خطبہ دے رہے وقت پر آئیں، آپ کو چاہیے کہ مسجد میں انٹر ہونے کے بعد، داخل ہونے کے بعد ہلکی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ دوسرا کہ مسجد میں سب کی ترتیب کا بہت خیال رکھا کرے، بعد میں آنے والے بھائیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ مل کر کے بیٹھیں، سب بنا کر کے پہلے سے بیٹھیں۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث جو بہت مشہور ہے، جس کے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، چونکہ ہم تمام لوگ مخلوق ہیں، اور ہمارا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو مخلوق ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے خالق کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے مالک اور خالق جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہی جو ہمیں مارے گا بھی اور پھر پیدا کرے گا، یعنی پھر زندہ کرے گا، ہمیں اس خالق کی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، اس نے اپنے ساتھ جس کی اتباع کا حکم دیا ہو، ہمیں اس کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد جس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا ہمیں حکم دیا، اسی نبی اور پیغمبر کی زبانی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام احکامات میں سکھلائے کہ کون کام کرنے کے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا کرتا ہے، اور وہ کون سے کام جو نہ کرنے کے ہیں جن سے اجتناب کرنا ہے، جن سے بچنا ہے، اور جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا کرتا ہے، یا جو ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، بربادی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو وہ اعمال بتلائے، وہ کام اور وہ لوگوں کو فراہم کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے ہمیں 7 بڑے گناہ جو ہلاک اور برباد اور تباہی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑے کر دیتے ہیں، وہ 7 گناہ نبی اکرم کی زبانی ہمیں بتلائے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اجتنبوا السبع الموبقات کہ اے لوگوں ہلاک کر دینے والے 7 گناہوں سے اجتناب کرو، بچو 7 ہلاک کر دینے والے گناہ۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں جو ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک باللہ، پہلا گناہ جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیا کرتا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا والسحر، اللہ کے رسول نے فرمایا ہلاک کر دینے والے گناہوں میں دوسرا گناہ ہے جادو کا کرنا یا جادو کا کرانا۔ ہلاک کر دینے والے گناہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہو، یہ ہلاکت اور بربادی کے سبب پر جہانے پر پہنچانے کا تیسرا اہم گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ چوتھا گناہ وآکل الربا، ہلاک اور برباد کر دینے والے انسان کے گناہوں میں چوتھا گناہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا، بیاج کا لین دین کرنا۔ پانچواں گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھا جانا۔ یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا یہ ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے۔ چھٹا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جنگ میں اس وقت بھاگ جانا میدان جنگ سے جب آپس میں مسلمان اور کفر کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، ایک طرف ایمان والے ہو ایک طرف کفر کرنے والے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے لڑائی ہو رہی ہو اور اس میدان سے پیٹھ دکھا کر کے بھاگ جانا۔ اور ساتواں گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنہ اور ہونے والی مومنہ بندیوں پر، اللہ کی نیک صالح بندیوں پر، مومنہ عورتوں پر بدکاری کی، زنا کی تہمت لگانا۔ یہ 7 گناہ جو ہیں ہلاک کر دینے والے ہیں، برباد کر دینے والے ہیں۔ آئیے انسان گناہ کا اب تفصیلی جائزہ لیں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا الشرک باللہ، پہلا گناہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں اور اللہ رب العالمین کی الوہیت ربوبیت کے اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساجی ماننا، گویا کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لیے اکیلا ہے، وہی لائق عبادت ہے، ہم اس کے سوا دوسرے بندوں کی بھی عبادت کریں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے جو منتیں مانگتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، وہ اللہ سے نہ مانگ کر کے اس کے بندوں کے دربار پر جانا اور کہنا کہ بابا آیا ہوں تیرے در پہ جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بگڑیوں کو بنانے والا، اللہ رب العالمین ہی رزق فراہم کرنے والا، تنگ دستی سے اور مصیبت سے نکالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، بارش کا نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تمام کے تمام اختیارات ایک رب العالمین کے پاس ہیں، ان اختیارات میں سے کسی بھی اختیار کو بندے کو دینا یہ شرک۔ 10 سال ہو گئے بیٹا نہیں ہوا، چلے گئے بابا کے پاس کہ بابا 10 سال ہو گئے شادی کو بیٹا نہیں ہوا، بابا نے تعویذ کو روحتال کی بنا کر کے گلے میں ڈال دیا، عورتیں چلی گئی تعویذ کرانے کے، یہاں بیٹھے حضرات سے جو تعویذ پہن کر کرا کر کہتے نا مولوی صاحب ہم نہیں کراتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ کا پہننا اور بنوانا، باندھنا، کڑا پہننا، چلا باندھنا، یہ تمام کے تمام وہ شرک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک اللہ کے ساتھ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی کے لیے پسند نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اے میرے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور شرک کرنے والے کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین جہنم کو بنا دیتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ظالم سے دوسروں کو مارنا نہیں ہے، یہاں ظالم سے مراد خود اپنے نفس پر شرک کر کے ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، شرک کو ظلم بھی کہتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ان شرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بھاری ظلم ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کا کل قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کرنا یہ اللہ کے ساتھ سب سے بھاری گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا پارے 5 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک کیے جانے کو جو شرک کرتے ہیں گویا کہ وہ بہت بڑی دوری کی گمراہی میں پہنچ جائے گا۔ تو پہلا گناہ جو معافی کے لائق نہیں، جو ہلاک اور برباد کر دینے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا والسحر، جادو کا کرنا۔ آج جادو ہو رہا ہے، عام لوگوں کی بات چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر کے جنم کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کو بڑھنے کے لیے وہ جیسے اپنے کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں اس کی بڑائی کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں اور میں ڈھونگیوں کے پاس جا کر اس کے لیے جادو کرا کر کے آ رہا ہوں۔ آج ہماری عورتیں بھی ایک دوسرے کے اوپر جادو کراتی ہیں، مرد کے اوپر جادو کرا رہے ہیں، عورتیں عورتوں کے اوپر جادو کرا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کا کرنا، جادو کا کرانا یہ حرام قرار ہے، حرام قرار دیا، حرام ہے مومنوں کے اوپر جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا کرانا۔ اور اسلامی اگر حکومت ہو تو جادو کرنے والے کو قتل کی سزا دینا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر ہے اور ایک جادوگر جادو کا کرتب سکھلا رہا ہے، جادو کی کرتب دکھا رہا ہے۔ حضرت جندب نے اپنی تلوار نکال کر اس کی کرتب کو مار دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے والے کو اسلامی مملکت میں قتل کر دینے کی سزا ہے۔ تو یہ ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے جادو کا سیکھنا، جادو کا کرنا، جادو کا کرانا۔ تیسری چیز جو ہلاک اور برباد کر دینے والی وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس جان کو ناحق قتل کر دینا جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو پھر قتل کرنا ہوگا، قتل ہونا ہوگا، اس کو قتل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی نے جرم نہیں کیا ہے، اگر کسی نے گناہ نہیں کیا ہے، قتل نہیں کیا اور آپ نے اس بندے کو ناحق قتل کر دیا، قرآن مجید کہتا ہے اگر تم نے ایک جان کو، ایک نفس کو بغیر خطا کے، بغیر جرم کے اس کو تم نے قتل کر دیا تو گویا کہ اسلام کی نظر میں آپ نے ایک انسان کو نہیں، ایک جان کو نہیں، وَمَنْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پورے کی پوری انسانیت کے قاتل تم ٹھہرے جاؤ گے اور پورے کی پوری انسانیت کے قاتل تم اسلام کی نظر میں مارے جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمہیں اس کا سزا بھگتنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں بھی سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں سنیں جنہوں نے آج قتل کئی طریقے سے ہو رہا ہے، بچوں کا بھی قتل ہو رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں دوسرے طریقے سے قتل ہوا کرتا تھا، اس طرف بھی سرسری نظر ڈال دیجئے۔ زمانے جاہلیت میں بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جایا کرتا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں ایک بیٹی ہوئی، دوسری بیٹی ہوئی، تیسری
بیٹی کوئی غریب آدمی ہے, کم کمانے والا ہے, سوچتا ہے ڈاکٹر صاحب پیٹ کے اندر کیا ہے, سونوگرافی کرائی, فوٹوگرافی کرائی, معلوم ہوا کہ بیٹی ہے. ارے 3 بیٹیاں تو پہلے سے پیدا ہو چکی ہیں, 4تھی بھی بیٹی آنے والی ہے, نہیں چاہیے اس بیٹے کو پیٹ کے اندر ہی مار دیا جائے. میرے بھائیوں, کیا یہ قتل کرنا نہیں ہے, کیا یہ مارنا نہیں ہے؟ سن لے وہ میرے بھائی اور مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ناحق قتل کیا ہے, جنہوں نے اپنے بچوں کو ناحق گرایا ہے, یہی وہ بچے کل قیامت کے دن اپنی ماں کے پستانوں سے لٹکے ہوئے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جرم کی سزا اپنے ماں باپ کو دلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین, یہ میری ماں ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے قتل کر دیا, اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرا باپ ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے میری جان چھین لی, دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے مجھے مار دیا. میرے بھائیو, یہ بھی ایک طریقے کا قتل ہے اور یہ جرم ایسا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن زندہ کی ہوئی دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کرے گا, بتا تجھے کس جرم میں تیرے ماں باپ نے تجھے مارا. تو یہ بھی ایک طریقے کا قتل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ناحق جان کو قتل کرنا, جس کا قتل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو, یہ ہلاک اور برباد کر دینے والی گناہوں میں شامل ہے. جو نام وہ آخر الربا, سود کا لین دین کرنا, سود کا لین دین کرنا, بیاج کا لین دین کرنا, 1,00,000 دینے کے بعد 1,10,000 لینا, 1,20,000 لینا, یہ سود ہے, یہ جرم ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیاج کا دینے والا, بیاج کا دینے والا, بیاج کا لکھنے والا اور بیاج پر گواہ بننے والا, اسی طرح سود کا لین دین کرنے والے, لکھنے والے, کاتب پر, شاہد پر, یہ تمام کے تمام بندوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو. اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر انسان اپنی سگی ماں سے 36 بار زنا کرے تو اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا بڑا جرم یہ ہے کہ سود کا لین دین کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اگر تم واقعی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو, اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر رکھتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا, کیونکہ سود باقی رہ گیا اس کو ابھی چھوڑ دو. اگر میں سود کا کام کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود تم مومن, اگر میں مومن ہوں, ایمان کے اندر ذرا برابر بھی ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے, تو مجھے چاہیے کہ سود کا لین دین آج ہی چھوڑ دو. یہ ہے مومن. سود کا لین دین کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں لعنتی انسان ہے اور یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہوں میں شامل کرتا ہے, اس کی معافی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ, 5واں گناہ ہلاکت اور برباد کر دینے والے گناہوں میں شامل یتیم کا مال کھانا. میرے بھائیوں, ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش کرنا, ہو سکے تو کسی یتیم کی کام آ جانا, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی انسان نے یتیم کو پال پوس کر کے بڑا کر دیا, وہ انسان اور جنت کے اندر میں دونوں اس طریقے سے رہیں گے جس طریقے سے میری دونوں انگلیاں ہیں. اور یتیم جب اپنے ظلم کے کیے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد لگاتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ, مجھے یتیم پر انسانوں نے ظلم کیا ہے, فلاں نے ظلم کیا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں سامنے سے ہٹ جاؤ, یتیم کی دعا کو میرے سامنے ڈائریکٹ آنے دو, میں اپنے یتیم بندے کی دعا کو ڈائریکٹ سنتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے فرمایا یتیم کے مال کو ناحق کھانا یہ سب سے بڑے ہلاکت اور برباد کر دینے والے گناہوں میں شامل ہے. تو ہو سکے یتیم کے مال کو کبھی ناحق نہ کھانا, یتیم کے کام آنے کی کوشش کرنا. یتیم کے کام آنا, اللہ کے رسول کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے. اللہ کے رسول کے پاس مال غنیمت آیا, فجر کی نماز کا وقت ہے, صحابہ اکرام جمع ہو گئے, اذان سے پہلے مسجد کو کچا کچ بھر دیا کہ آج مال غنیمت بٹے گا, آج کچھ کھانے پینے کی اشیاء بٹے گی. حضرت عائشہ پردے کی اور سے دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول بھی موجود ہیں, آج ہمارے گھر میں 15 دن کے بعد چولہا جلے گا.
तमाम के तमाम लोगों को दो दो हिस्से तकसीम हो गए। अल्लाह के रसूल के हिस्से में भी दो थैले आए। अल्लाह के रसूल दोनों थैलों को लेकर के अपने घर की तरफ चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल के रास्ते में दो यतीम बच्चियां जाते हैं। अल्लाह के रसूल से कहते हैं, अल्लाह के रसूल आज 7 दिन हो गए मेरे घर के अंदर चूल्हा नहीं जला। एक यतीम बच्चा कहता, अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है। एक यतीम बच्चा कहता, अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है। रहमतुल्लिल आलमीन को रहमत सारी दुनिया की निमत कराए। अल्लाह के रसूल ने दोनों यतीम बच्चों को अपने दोनों थैले दे दिए, दोनों थैले दे दिए। हजरत आयशा पर्दे की ओर से देख रही थी। अल्लाह के रसूल जब घर के अंदर आए, हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल तमाम लोगों को दो दो हिस्से मिले, आपको भी दो हिस्से मिले थे, क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ आयशा, दो यतीम बच्चों ने मेरा रास्ता रोक लिया। और दो यतीम बच्चों ने कहा, अल्लाह के रसूल 7 दिन से खाना नहीं खाया है। रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत ने गवारा न किया और दोनों के दोनों हिस्से यतीम बच्चों को दे दिए। आयशा, मैं यतीम अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे मालूम है यतीमी का दर्द क्या होता है, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले मेरे बाप 2 महीना पहले इंतकाल कर गए। और जब मैं जरा समझ की उम्र को पहुंचा, 6 साल की उम्र को पहुंचा, तो मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके मुझे चली गई। मुझे मालूम है यतीमी का दर्द क्या होता है। ऐशा, मैंने दोनों थैले उसको दे दिए। मेरे साथियों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, यतीम की मदद करने वाला जन्नत के अंदर मेरे साथ होगा। हो सके तो किसी यतीम की परवरिश करना, यतीम को पाल पोस करके बड़ा करना, उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना, ये हमारे काम हुआ करते हैं माशरे के अंदर, समाज के अंदर। और किसी यतीम के माल को ना खाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वहां की हमारी यतीम और 2 चीजें अल्लाह के रसूल ने बताई, सरसरी तौर पर बताओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैदान जंग से बाहर जाना, यानी जब मुसलमान आपस में मुसलमान कफ्फार मुशरिकीन से लड़ रहे हो और इस्लाम और कुफ्र की जंग हो रही हो, ऐसे मौके पर भागने वाला इंसान भी बड़े गुनाहों में शामिल हुआ करता है। इसी तरह से साथ पकड़ा देता वक़स्कुल मुमिनाति गाफिलाति मुमिनात, वो पाक दामन औरतें, मोमिन और मोमिना और भोली भाली औरतें जिन्होंने कभी बदकारी नहीं की, जिन्होंने कभी गुनाह का काम नहीं किया, ऐसी मोमिनों पर, ऐसी मोमिना औरतों पर बदकारी का और ज़िना की तहमत का इल्जाम लगाना, ये ऐसे गुनाह हैं जो अल्लाह तबारक व तआला माफ नहीं करता। ये बड़े गुनाहों में बर्बादी करने वाले और हलाकत में डालने वाले गुनाहों में शामिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, शिर्क जैसे गुनाह से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा है हमें इस्लाम पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे भाई इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कब्र के अंदर के रसूल से फरमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने जो नेकियां की, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को कबूल फरमा और उनकी नेकियों को उनकी जिंदगी से निजात बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के हालात को अच्छा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमा, अमन सलामती, अमन शांति अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा हैं, इस्लाम का हमारा काम हमें कायम व दायम रख और जो हमारा खात्मा हो ईमान पे हो। वल्लाहु ताला